السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے مسلم وومن سیل۔ انڈیا میں ایک فیک آن لائن آکشن کی گئی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ سیل کرنا چاہتے ہیں وومن کو، اور انہوں نے پوسٹ کی ہیں ان کی پکچرز آن لائن۔ یہ تمام چیزیں شو کرتی ہیں کہ کس طرح نریندر مودی کی گورنمنٹ نے کارٹ بلانکے دیا ہوا ہے، فریڈم آف ایکٹ دیا ہوا ہے ہندوتوا زیلٹس کو، ایکسٹریمسٹ کو، کہ وہ مسلم جو مین ہیں ان کو لنچ کر سکیں، قتل کر سکیں، اور جو وومن ہیں ان کو یہ سنگ پریوار ہراس کر سکے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے نو لوکل ڈیموکریسی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، پاکستان کی جو فیڈرل گورنمنٹس ہیں یا پھر پروونشل گورنمنٹ ہیں، ان میں اورجن، اسٹرانگ ڈس لائک، ایبوریشن پائی جاتی ہے لوکل گورنمنٹس کے خلاف، اور جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کو ڈیزالو کر دیا جاتا ہے۔ اور ان میں ہم نے دیکھا جتنی بھی اسٹارٹ سے لے کے اب تک جتنی بھی لوکل گورنمنٹس گزری ہیں ان میں irregularity تھی، انسٹیبلٹی تھی۔ اس ایڈیٹوریل میں ہم اس چیکرڈ ہسٹری کی وجوہات کو دیکھیں گے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا انفیئر کمپین۔ آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے والے ہیں تو اس کی وجہ سے جو پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز، وہ اپنی کمپین چلا رہی ہیں، لیکن وہ جو ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہی ہیں وہ کشمیر کے کاز کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ کون سے الزامات تھے، کس طرح سے مریم نواز نے گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کے خلاف بیان دیا، اس تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس ایڈیٹوریل میں۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں کہ ریڈ کلر میں پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کیا جائے گا، گرین کلر میں امپورٹنٹ فگر اینڈ فیکٹس ہوں گے، یلو کلر میں ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ دے دیے گئے ہیں، اور ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہوں گے۔ دیر از لٹل ڈاؤٹ، اس بات میں بہت کم شک ہے، دیٹ انڈیاز منارٹیز، کہ انڈیا میں جو اقلیتیں ہیں، ہیو ہیڈ اے ٹف ٹائم، وہ مشکل وقت سے گزر رہی ہیں انڈر نریندر مودی واچ، نریندر مودی کی حکومت میں۔ یہاں پہ ڈبل ڈیشز ہیں، ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹنس کو بریک کر دیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ انڈیا میں جو اقلیتیں ہیں ان میں خصوصی طور پہ جو مسلمان اقلیت ہیں، دا رائٹ ونگ لیڈر، یہ جو رائٹ ونگ لیڈر ہیں، ایکسٹریمسٹ لیڈر ہیں، ہیز سیمنگلی گیون کارٹ بلانکے ٹو ہندوتوا زیلٹس، تو ایسا نظر آتا ہے کہ انہوں نے ایکٹ آف فریڈم دے دیا ہے کہ وہ آزادی سے ایکٹ کر سکتے ہیں کن کو، ہندوتوا ایکسٹریمسٹ کو، ٹو میک دی لائفز آف انڈیاز مسلم سٹیزن میزریبل، کہ وہ انڈیا کے مسلمانوں کی زندگیوں کو پینفل بنا لیں، ایگونی میں تبدیل کر دیں۔ دا اسٹیٹ ہیز پلیڈ اے کی رول ان پاسنگ ڈسکریمنیٹری لاز، اسٹیٹ نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے ڈسکریمنیٹری لاز پاس کرنے میں، امتیازی قانون پاس کرنے میں، وائل اٹ ہیز فیلڈ ٹو ایکٹ، اور یہ ایکٹ کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، وین دا گونز آف سنگھ پریوار ہاؤنڈیڈ اینڈ کلڈ مسلم، جب جو غنڈے ہیں سنگھ پریوار کے انہوں نے ہاؤنڈ کیا اور مسلمانوں کو قتل کیا۔ ریسنٹلی حال ہی میں دا پیرلز آف مسلم وومن فیس، جو ڈینجرز فیس کر رہی ہیں مسلمان خواتین ان پرائم منسٹر مودیز انڈیا، مودی کے انڈیا میں، ور ہائی لائٹڈ، وہ ہائی لائٹ ہوئے ہیں، وین اے فیک آن لائن آکشن کلیم، جب ایک فیک آن لائن آکشن ہوئی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے ٹو سیل دیز وومن، کہ یہ عورتوں کو فروخت کرنا چاہتی ہے، بائی پوسٹنگ دیئر پکچرز آن لائن، اور ان کی جو تصاویر ہیں ان کو پوسٹ کیا ہے آن لائن، وائل یوزنگ اے ڈیروگیٹری ٹرم فار دیم، اور ان کے لیے حقارت امیز ٹرمز بھی یوز کی ہیں۔ چارجز ہیو بین فائلڈ، چارجز بھی فائل کیے گئے ہیں، بٹ دا پرپیٹریٹرز آف دس ڈیسپیکیبل ایکٹ، لیکن جو مجرم ہیں اس ہیٹ فل ہتک امیز ایکٹ کے، ہیو یٹ ٹو بی ٹریسڈ، ان کو ابھی ٹریس کیا جانا باقی ہے، اینڈ آر وائڈلی بلیو ٹو بی دا ہندوتوا ٹرولرز، اور یہ یقین کیا جا رہا ہے کہ یہ ہندوتوا ٹرولز ہیں۔ امنگ دی وکٹمز آر، جو وکٹمز ہیں ان میں پائلٹس بھی شامل ہیں، صحافی بھی ہیں اور ریسرچرز بھی ہیں، سالولی ٹارگیٹڈ فار بینگ مسلم وومن، اور ان کو اس لیے ٹارگیٹ کیا گیا ہے کہ وہ مسلمان خواتین ہیں۔ آف کورس وومن ان جنرل فیس مچ ابیوز آن لائن گلوبلی، جو خواتین ہیں وہ عالمی طور پہ بھی بہت زیادہ جو آن لائن ابیوز ہے وہ فیس کرتی ہیں۔ ان دس کیس، اس کیس میں میزوجنی ہوتا ہے، اگینسٹ وومن جو بیہیویئر ہوتا ہے، اینڈ اسلاموفوبیا، اور اسلام کے خلاف جو بیہیویئر ہے، ہیو کم ٹوگیدر، یہ اکٹھے آئے ہیں، ان اے ٹاکسک مکس، ایک زہریلے مکس میں، میکنگ سائبر اسپیس اے مور ڈینجرس پلیس فار وومن، جس نے عورتوں کے لیے سائبر اسپیس کو ایک مزید خطرناک پلیس بنا دیا ہے۔ ایز ون ٹارگیٹڈ جرنلسٹ کمنٹڈ، ایک جرنلسٹ صحافی جس کو ٹارگیٹ کیا گیا تھا انہوں نے کمنٹ کیا ہے، مسلم مین آر لنچڈ، مسلمان آدمیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے،
مسلم وومن آر ہراسڈ، مسلمان خواتین کو ہراس کیا جاتا ہے، اینڈ سولڈ آن لائن، اور آن لائن فروخت کیا جاتا ہے۔ وین ول دس اینڈ، یہ کب ختم ہوگا؟ دا انڈیا گورنمنٹ، انڈیا کی جو حکومت ہے، ڈبل ڈیشز میں بتایا گیا ہے اگر یہ ابھی بھی دعوت کرتی ہے کہ یہ سیکولر گورنمنٹ ہے، مسٹ ٹیک ٹو ٹاسک دوز بیہائنڈ دس سکس ٹرن، تو ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے جو اس ٹرن کے پیچھے لوگ موجود تھے۔ دا تھریٹ آف آن لائن ابیوز ٹرانسلیٹنگ انٹو ریئل ورلڈ ہراسمنٹ، یہ جو خطرہ ہوتا ہے آن لائن ابیوز کا کہ یہ ٹرانسلیٹ ہو جائے گا حقیقی دنیا کی ہراسمنٹ میں، اینڈ وائلنس اور تشدد میں، کین ناٹ بی اگنورڈ، اس کو اگنورڈ یا نیگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہینس ایکشن مسٹ بی ٹیکن، اس لیے ایکشن لینا چاہیے۔ مور جنرلی اگر سپیک کریں تو آن لائن پلیٹ فارم مسٹ ڈو مور، جو آن لائن پلیٹ فارمز ہیں ان کو مزید کچھ کرنا ہوگا، ٹو میک شور، یہ یقینی بنانے کے لیے، دے آر ناٹ بینگ یوز ٹو اسپریڈ ہیٹفل، کہ ان کو استعمال نہ کیا جائے قابل نفرت اگینسٹ وومن اور اگینسٹ مسلم کنٹینٹ پھیلانے کے لیے۔ ہاؤور، تاہم اٹ از سیڈ، یہ بھی افسوس ہے، ناک حقیقت ہے، دیٹ ان انڈیا، کہ انڈیا میں کیبنٹ ممبرز جو ہیں اور چیف منسٹرز ہیں، ہیو ایشوڈ ڈیپلوریبل اینٹی مسلم اسٹیٹمنٹس، انہوں نے ڈسگریسفل شیمفل اینٹی مسلم اسٹیٹمنٹس دی ہیں، اینڈ ہیو ناٹ ایون ریسیوڈ اے سلیپ آن دی ریسٹ، اور ان کو ریپریمائنڈ، ریبیوک، سرزنش نہیں کی گئی مسٹر مودی کی جانب سے، ان کی یہ جو قابل نفرت ریٹورک تھی، بیان بازی تھی۔ وین سچ بیہیویئر ایمنیٹس فرام دی ٹاپ، جب اس طرح کا بیہیویئر ایمرج کرتا ہے ٹاپ لیڈرشپ کی جانب سے، نیچرلی دا آئیڈیالوجیکل فٹ سولجرز آف سنگ ول ٹیک اٹ ایز دیئر کیو، تو یہ آئیڈیالوجیکل جو لیڈرز سولجرز ہیں سنگ کے، تو وہ اس کو ایز اے سگنل لیں گے ٹو ڈکلیئر اوپن سیزن آن انڈیاز مسلم، انڈیا کے جو مسلم ہیں ان کو اسالٹ کرنے کے لیے۔ وی کین اونلی ریٹریٹ دا ورڈز آف دی جرنلسٹ کوٹیڈ ابو، ہم صرف ریپیٹ کر سکتے ہیں اس صحافی کے ورڈز جن کو اوپر بیان کیا گیا ہے، یہاں پہ کولن ہے، کولن پچھلے سینٹینس کو ایکسپلین کرتا ہے، وین ول اٹ اینڈ، کہ یہ سب کب ختم ہوگا۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے نو لوکل ڈیموکریسی، پولیٹیکل ریٹارک ناٹ ود اسٹینڈنگ ڈسپائٹ آف، انسپائٹ آف، جو سیاسی بیان بازی ہے اس کے باوجود، لوکل گورنمنٹس ہیو آلویز بین اے ایبیریشن ان پاکستان، جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہ پاکستان میں ہمیشہ سے ارریگولر، انسٹیبل رہی ہیں۔ ہاف فرٹیڈ اٹیمپٹس، غیر دلی سے کاوشیں کی گئی ہیں، ٹو ڈی سینٹرلائز گورننس، کہ گورننس کو ڈی سینٹرلائز کیا جائے تھرو دی ٹرانسفر آف فنانشیل، ایڈمنسٹریٹو اینڈ پولیٹیکل اتھارٹی، معیشی، ایڈمنسٹریٹو اور سیاسی اتھارٹی کے ٹرانسفر کے ذریعے لوکل گورنمنٹس کو ہیو بین مارڈ موسٹلی بائی پولیٹیکل پارٹیز، تو ان کو روئن کر دیا گیا ہے، سپائل، تباہ کر دیا گیا ہے سیاسی پارٹیز کی جانب سے۔ اسٹرانگ زورین، جو ان کی بہت زیادہ ڈس لائک ہے، ایبیریشن ہے ٹو شیئرنگ پاور، پاور شیئرنگ کے ساتھ ود لوکل گورنمنٹ پبلک ریپرزنٹیٹیو، جو لوکل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں ان کے ساتھ پاور شیئرنگ کی جو ان کا اسٹرانگ ڈس لائک ہے۔ اینڈ دا بیوروکریسیز ہنگر ٹو ریٹین اٹس ان چیلنج ہولڈ، اور جو بیوروکریسی ہے پاکستان کی اس کی یہ بھوک ہے کہ وہ ان چیلنج ہولڈ رکھنا چاہتے ہیں، جس کو چیلنج نہ کیا جا سکے ڈیسیجن میکنگ کو ان کی اور ان کے ذرائع کو، کیونکہ اگر لوکل گورنمنٹس نہیں ہوں گی تو یہ تمام ذرائع بیوروکریسی کے پاس ہوں گے۔ دس از آل ٹو ایویڈنٹ ان دی چیکرڈ ہسٹری آف پاکستان تھرڈ ٹائر آف گورنمنٹ، تو یہ تمام چیزیں واضح ہیں جو اپ اینڈ ڈاؤن ہسٹری ہے، تاریخ ہے پاکستان کے تھرڈ ٹائر آف گورنمنٹ کی، یعنی کہ لوکل گورنمنٹ کی۔ دا ٹینڈنسی ٹو انشیملی انڈرمائن لوکل ڈیموکریسی، یہ جو رجحان پایا جاتا ہے کہ بغیر کسی شرمندگی کے انڈرمائن کر دیا جاتا ہے لوکل جمہوریت کو ان فیور آف سینٹرلائزڈ گورنمنٹ کو فیور کرنے کے لیے، ایٹ بوتھ دی پروونشل اینڈ فیڈرل لیول، صوبائی اور وفاقی لیول پہ، ہیز بیکم این ایبیکیوٹس پارٹ آف آور پولیٹیکل کلچر، تو یہ ایک ایور پریزنٹ پارٹ بن چکا ہے ہمارے سیاسی کلچر کا، اینڈ ایکسپوزز دا رولنگ پولیٹیشینز ریلیکٹنس، اور یہ جو رولنگ سیاستدان ہوتے ہیں ان کی ہچکچاہٹ کو ظاہر کرتا ہے، ٹو آرگنائز لوکل الیکشنز، کے وہ لوکل الیکشن آرگنائز نہیں کرتے، انلیس فورس ٹو ڈو سو بائی دی کورٹس، جب تک عدالتوں کی جانب سے ان کو ایسا کرنے کے لیے فورس نہ کیا جائے۔ ایون وین دے ایگری ٹو دی الیکشن، جب وہ الیکشنز کے لیے راضی ہوتے ہیں، دے ڈو ناٹ ڈیوالو پاورز ٹو دی ٹائرز، وہ اس ٹائر کو لوکل گورنمنٹ کو پاورز نہیں دیتے۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، پرائم منسٹر عمران خان who often spoke in support of decentralizing power، جو کہ بات چیت کرتے تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور کے بارے میں، has been unable to promote governance through local representatives، تو وہ اپنے جو ان کے لوکل ریپرزنٹیٹیوز ہیں، نمائندے ہیں، ان کی جانب جو ہے ان کے ساتھ گورننس کو پروموٹ نہیں کر پائے۔ The lawful dismissal 2 years ago of local governments in Punjab
पंजाब में जो लोकल गवर्नमेंट को गैर कानूनी तौर पे डिसमिस कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था प्रोविंशियल हुकूमत की जानिब से, दैट हैज़ रिजल्टेड टू द लीगल टेक्निकलिटीज़ टू अवॉइड रीइंस्टेटिंग देम। तो जो अब इस्तेमाल कर रहे हैं, मेक यूज़ कर रहे हैं कानूनी पेचीदगियों का, ताकि इनको दोबारा बहाल ना करना पड़े, इन डिफाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अगेन फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करके बताया गया है कि ये इनकार किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का, फैसले का, रिवील्स। तो ये तमाम चीज़ें क्या ज़ाहिर करती हैं? द लीडरशिप वीक कमिटमेंट टू लोकल डेमोक्रेसी के लीडरशिप की कमिटमेंट नहीं है लोकल जमहूरियत के साथ। मैनी बिलीव, बहुत सारे लोगों का ये मानना है, दैट द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन वुड रेदर वेट आउट द टर्म ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स। ये जो प्रेजेंट सिस्टम है ये इंतज़ार करेंगे कि लोकल गवर्नमेंट्स की टर्म ख़त्म हो जाएं, जिसको कंट्रोल किया जा रहा है मोस्टली PMLN के लीडर्स की जानिब से, जो कि आर्च राइवल हैं, दुश्मन हैं पंजाब में। उसके बाद इनको रिवाइव किया जा सकता है। द कंसर्न इज़ अंडरस्टैंडेबल, इसकी जो तशवीश है इसको समझा जा सकता है। एज़ द PMLN कैन जनरेट एनफ नॉइज़, क्योंकि PMLN बहुत ज़्यादा शोर जनरेट कर सकती है अगेंस्ट द PTI एडमिनिस्ट्रेशन, PTI के एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ एट द लोकल लेवल पे, एंड हर्ट इट्स चांसेस इन द नेक्स्ट लोकल इलेक्शन, और अगले जो लोकल इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें इनके चांसेस को नुकसान पहुंचा सकती है, प्रोवाइडेड द लोकल गवर्नमेंट्स आर रीइंस्टेटेड, अगर इन लोकल गवर्नमेंट्स को बहाल कर दिया गया। द सिचुएशन इज़ सिंध इज़ नॉट माई डिफरेंट, सिंध में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। द पाकिस्तान पीपल पार्टी डज़ नॉट सीम टू बी इन द मूड, ऐसा नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान पीपल पार्टी मूड में है कि वो ऑर्गेनाइज़ करे लोकल प्रोविंस में, इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टेन्योर ऑफ प्रीवियस लोकल गवर्नमेंट्स ऑलमोस्ट ए ईयर बैक, क्योंकि तकरीबन 1 साल पहले जो लोकल गवर्नमेंट्स थी पिछली, उनका टेन्योर ख़त्म हो चुका है। इंस्टेड बजाय कि इफ़ मीडिया रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव, अगर मीडिया की रिपोर्ट्स पे यकीन किया जाए, इट इज़ ट्राइंग टू मैनेज ए सिटी लाइक कराची, तो ये कराची जैसे शहर को मैनेज करना चाह रहे हैं अपने जो PPP के लॉयलिस्ट हैं मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी, उनके ज़रिए, बाई वेस्टिंग इन अनइलेक्टेड प्रोविंशियल एडवाइज़र पावर, और ये जो अनइलेक्टेड सूबाई मशीर हैं इनको पावर्स दे के सिंध गवर्नमेंट की बिहाफ पे। दिस एक्शन इल बिहेव्स ए पार्टी, तो ये जो एक्शन है ये इल रिप्रेजेंट करता है एक ऐसी पार्टी को दैट हैड लेफ्ट एफर्ट्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने काविशें की थी आइन को अमेंड करने की, टू मेक द प्रोविंसेस मोर ऑटोनमस पॉलिटिकली, फिजिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली, जो कि सूबे को ख़ुद मुख्तार बनाने के लिए थी, सियासी, मईशी और एडमिनिस्ट्रेटिवली तौर पे। द डेवोल्यूशन प्रोजेक्ट स्टार्टेड विद द 18th अमेंडमेंट इन 2010, तो ये जो डेवोल्यूशन का प्रोजेक्ट था ये स्टार्ट हुआ था 18वीं तरमीम के साथ, जो कि 2010 में की गई थी। विल रिमेन इनकम्प्लीट, या नामुकम्मल रहेगा, विदाउट स्ट्रेंथनिंग लोकल डेमोक्रेसी एंड एम्पावरिंग लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल जो जमहूरियत है और इसको मजबूत बनाए बिना और इसको पावर दिए बिना, फॉर इफेक्टिव एंड पार्टिसिपेटोरी गवर्नेंस, एक मौसर और पार्टिसिपेटोरी गवर्नेंस के लिए। सिंध कुड सेट एन एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, सिंध मिसाल कायम कर सकता है बाकी मुल्क के लिए, बाई पुटिंग इन प्लेस अटानमस लोकल गवर्नमेंट से खुद मुख्तार गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट बना के, एंड इमीडिएटली होल्डिंग लोकल इलेक्शन, और फौरी तौर पे लोकल इलेक्शंस हेल्ड करवा के। लास्ट एडिटोरियल है हमारा अनफेयर कंपेन। एज द कंपेन फॉर इलेक्शन इन आज़ाद कश्मीर हीट्स अप, जो कंपेन है इलेक्शंस के लिए आज़ाद कश्मीर में वो हीट अप हो रही है। पॉलिटिकल राइवल जो हैं, सियासी दुश्मन हैं, और हर्लिंग ऑल काइंड ऑफ एक्यूजेशन, वो तमाम किस्म के इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर थ्रो कर रहे हैं, ऑन मैटर्स दैट शुड रिमेन इंसुलेटेड फ्राम पार्टिजन वन अपमैनशिप, जिनको इंसुलेट रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए ऐसे मामलात को बाइस्ड सुपीरियरिटी से। PMLN की जो लीडर हैं मरियम नवाज़, वो लीड कर रही हैं अपनी पार्टी की कंपेन को, और बहुत ज़्यादा और होल हार्टेड हजूम को वो गैदर कर रही हैं अपनी रैलीज़ पे। द PTI हैज़ अनाउंस द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विल सून बी हिटिंग द कंपेन ट्रेल इन AG, तो PTI ने भी अनाउंस किया है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी कंपेन स्टार्ट करेंगे जल्द ही आज़ाद कश्मीर में, टू हेल्प द पार्टी क्रॉस द विनिंग लाइन, ताकि जो पार्टी है वो विनिंग लाइन क्रॉस कर सके। ट्रेडिशन होल्ड्स, ये रिवायत रही है कि जो पार्टी वफाक में पावर में होती है वो अमूमन आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जीत जाती है। दो दी अपोजिशन दिस टाइम इज़ क्लेमिंग, लेकिन इस बार अपोजिशन ये दावा कर रही है इट वुड डिफाई द ट्रेडिशन, ये ट्रेडिशन को डिफाई कर देंगे, इनकार कर देंगे इस रिवायत का, एंड वैन क्वेश्च द PTI, और PTI को डिफीट कर देंगे, हरा देंगे। PPP के बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो भी डिलीवर कर रहे थे ब्लेजिंग स्पीचेस, फायरी स्पीचेस अपनी रैलीज़ में। डबल डैशेज में बताया गया है कि ऑफन टाइम्स टॉकिंग ए डिग एट PMLN लीडरशिप टू, और वो जो PMLN की लीडरशिप है उसको भी तनकीद का निशाना बना रहे थे। बट हैज़ नाउ ट्रैवल टू यूनाइटेड स्टेट, लेकिन अब वो US चले गए हैं जब इलेक्शन में तकरीबन 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं।
while the rivals have talked about how they have contributing to developing the region. جبکہ جو رائیولز ہیں وہ اس بار میں باتیں کر رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے خطے کو ترقی دینے میں، اس ریجن کو ترقی دینے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. اٹ از بینگ نوٹڈ ود اے ڈگری آف کنسرن، یہ نوٹ کیا جا رہا ہے کہ ہینڈلنگ آف دی ایشو آف جموں اینڈ کشمیر از آلسو بیکمنگ اے پوائنٹ آف کنٹینشن ان دس کمپین، کہ جس طرح سے جموں اینڈ کشمیر کے معاملے کو ہینڈل کیا گیا ہے یہ بھی ڈس ایگریمنٹ کا پوائنٹ بن رہا ہے اس کمپین میں. مس جو نواز ہیں مریم نواز، انہوں نے بہت ہی سخت طریقے سے تنقید کی ہے پرائم منسٹر عمران خان پہ کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، جبکہ انڈیا نے ریووک کیا تھا اسپیشل اسٹیٹس آف انڈین ہیلڈ کشمیر اور اس کو کنورٹ کیا تھا ایک یونین ٹیریٹری میں. شی ہیز بین کنسسٹنٹلی سینگ، وہ کنسسٹنٹلی یہ بھی کہہ رہی تھی کہ ان کی جو پارٹی ہے وہ الاؤ نہیں کرے گی پی ٹی آئی کو کہ وہ کنورٹ کر دے آزاد جموں کشمیر کو ایک پروونس میں. تو اس طرح سے وہ ہنٹ کر رہی ہیں کسی بیڈ چیز پہ، رولنگ پارٹی کی جو انٹینشنز ہیں، ارادے ہیں ان کی طرف آزاد کشمیر کو ایک صوبہ بنانے کی جانب. مس نواز نوز ویل، وہ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ اس طرح کا سٹیپ اگینسٹ ہوگا یو این ریزولوشن کے کشمیر کے معاملے کے اوپر، جو کہ بیسز ہے پاکستان کی آفیشیل پوزیشن کی اس معاملے کے اوپر. دس از اے گریو چارج، ایک بہت سنجیدہ قسم کا الزام ہے ٹو میک اگینسٹ رائیول، کسی دشمن کے خلاف کرنا، اینڈ ناٹ انٹائرلی فیئر، اور یہ بالکل شفاف نہیں ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے ایڈووکیٹ کی ہے بالکل کلیئر پوزیشن، انڈیا کے جو انلیگل سٹیپس تھے اگست 5 2019 کے ریووک کرنا آرٹیکل 370 کو، اس کے اگینسٹ رہا ہے پاکستان. اینڈ ہیز سیڈ دیٹ دیر وڈ بی نو نارملائزیشن آف ریلیشن، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تعلقات نارمل نہیں ہوں گے اور کوئی آفیشیل ڈائلاگ نہیں ہوگا، کوئی بات چیت نہیں ہوگی جب تک انڈیا اس سٹیپ کو ریورس نہیں کر دیتا. نو پولیٹیکل لیڈر ہیز ایڈوکیٹڈ اے ڈپارچر فرام آور پرنسپل پوزیشن، کسی بھی سیاسی لیڈر نے اس جو ہماری پوزیشن تھی اس سے ڈپارچر کا اعلان نہیں کیا. وچ السٹریٹس دا براڈ کنسنسس، جو کہ ایک وسیع اتفاق رائے کو ظاہر کرتا ہے، دیٹ پاکستانی پولیٹیکل لیڈرز ہیو آن دا کشمیر ایشو، کے پاکستان کے سیاسی لیڈرز کا جو ہے کشمیر کے معاملے کے اوپر. دس کنسنسس گیو دی پولیٹیکل پالیسی اسٹرینتھ، تو یہ اس طرح کا اتفاق رائے پالیسی کو مزید مضبوط بناتا ہے. پارٹیزن رائیولریز، یہ جو پارٹی کی دشمنی ہوتی ہے، شوڈ ناٹ ویکن اٹ انڈر اینی سرکمسٹانسز، کسی بھی صورتحال میں اس پالیسی کو ویک نہیں کرنا چاہیے. اٹ از دیئر فور امپورٹنٹ فار پولیٹیکل کمپیننگ، اس لیے سیاسی کمپین کے لیے جو کہ آزاد کشمیر میں ہو رہی ہے یہ اہم ہے. ٹو بی ویری کیئرفل، کہ وہ بہت زیادہ محتاط رہیں. ناٹ ٹو بی جنریٹ اے نیڈ لیس کنٹروورسی، کسی ایسے تنازع کو کھڑا کرنے سے جس کی ضرورت نہ ہو اوور اے پالیسی آن ڈسپیوٹس، اس پالیسی کے معاملے کے اوپر. وین پولیٹیشینس ایکیوز ایچ ادر، جب سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں آف سیلنگ آؤٹ کشمیر کو بیچنے کا، آر گوئنگ سافٹ آن دی ایشو، یا معاملے پہ سافٹ رہنے کا، دے ڈو اے ڈس سروس ٹو دی جسٹ کاز، تو وہ اس مقصد کو ڈس سروس کر رہے ہوتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے ہوتے. دس از کریٹیکل ٹائم، یہ اہم ٹائم ہے فار دی کشمیر ایشو، کشمیر کے معاملے کے لیے. اینڈ پاکستانی لیڈرشپ نیڈس ٹو بی کوگنائزنٹ، اور پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو ویل اویئر ہونا چاہیے اس فیکٹ سے، حقیقت سے، دیٹ کنفیوژن، کہ کوئی بھی کنفیوژن ابفسکیشن ہوتا ہے، میکنگ سم تھنگ obscure یا انکلیئر، یا پھر کوئی بھی انسگنیفیکینٹ جو ایلیگیشن ہے، الزام ہے، کین ہیو این ایڈورس امپیکٹ آن دی ہاؤ انٹرنیشنل کمیونٹی پرسیوز آور اپروچ ٹو دی ڈسپیوٹ، تو اس کا ایک برا اثر ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے بین الاقوامی برادری ہم کو دیکھتی ہے اس تنازع کے اوپر ہماری اپروچ کو. اے وائز چوائس آف ورڈز، ایک عقل مندانہ انتخاب الفاظ کا، وڈ ڈو ایوری ون گڈ، تو یہ ہر کسی کو فائدہ پہنچائے گا. یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.